الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا۔ نہ جانے کتنے ہمارے ساتھیوں میں ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس مرتبہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے جو یہ دعا منقول ہے کہ رجب کا چاند دیکھ کر آپ یہ فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھی رمضان تک پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی مبارک ساعتوں سے صحیح استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ ہے جو آپ نے رمضان شروع ہونے سے ایک دن پہلے دیا تھا۔ اس میں رمضان کے فضائل بیان فرمائے تھے۔ تو ایک تو اس میں رمضان کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں بندے کو صبر کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ جس طرح کہ کھانے کو دل چاہ رہا ہے نہیں کھاتے، پینے کو دل چاہ رہا ہے نہیں پیتا، تو یہ صبر ہے۔ گرمی لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، گھر میں پانی موجود ہے، ٹھنڈا موجود ہے، دل چاہ رہا ہے، لیکن آدمی اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے، کس کے لیے؟ اللہ جل جلالہ کے حکم کی وجہ سے۔ تو صبر کی ٹریننگ کا معنی، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک رمضان میں میں نے اس کے شہر صبر ہونے پر ہی ایک کافی تفصیل کے ساتھ بیانات کیے تھے کہ یہ ہمیں تربیت دی جا رہی ہے اس بات کی کہ جس طرح تم کھانے پینے سے اللہ کے حکم کی وجہ سے رک رہے ہو، اسی طرح جب گناہ کی خواہش پیدا ہو، گناہ کا داعیہ پیدا ہو، تو اسی طرح اپنے آپ کو روکو جیسے کہ تم روزے کے وقت میں اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک رہے تھے۔ یہ صبر کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔
دوسری بات جو فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ یہ شہر المواسات ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہمدردی کا معاملہ کریں، نرمی کا معاملہ کریں، تحمل کا معاملہ کریں، سختی نہ کریں، کسی سے لڑیں جھگڑے نہیں۔ یہ ساری باتیں مواسات کے اندر آتی ہے۔ آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ اگر کوئی شخص تم سے جھگڑنا بھی چاہے اور کوئی بد کلامی بھی کرنا چاہے تم سے، تو کہہ دو کہ بھائی معاف کرنا، میرا روزہ ہے، میں تمہارے اس کام کا جواب دے نہیں سکتا، تمہاری اس بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ تو مواسات کا مہینہ ہے، تحمل کا مہینہ ہے، بردباری کا مہینہ ہے، لڑائی جھگڑے سے بچنے کا مہینہ ہے۔ یہ بھی فرمایا تھا اسی خطبے کے اندر۔ اور پھر روزے کے فضائل بھی بیان فرمائے تھے کہ روزہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ میں جو بو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں مشک سے بھی زیادہ بہتر ہے، پسندیدہ ہے۔ اور یہ بھی بیان فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر ہر عبادت کا اجر بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ فرض نماز پڑھو تو 70 گنا ثواب ملتا ہے، نفل ادا کرو تو فرض کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ ساری یہ ترغیب اس بات کی دی جا رہی ہے کہ مہینے کو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس کی عبادت میں خرچ کرو۔ پھر یہ بھی فرمایا تھا اسی خطبے میں کہ اللہ تعالیٰ کا منادی ہر رات آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے طلبگار جو خیر مانگنا چاہتا ہے مجھ سے، وہ میرے سامنے آ جا۔ میرے سامنے آنے کی کیا معنی کہ مجھ سے وہ خیر جو مانگنا جو خیر چاہ رہے ہو وہ مجھ سے مانگ لو آ کر۔ یا باغی الخیر اقبل، اور وَيَا باغی الشر اقصر، اور جو شر مانگنا چاہتا ہے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ تو کیا مانا کہ باری تعالی ہر رات باری تعالی کی طرف سے ایک منادی آواز لگاتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار سامنے آ جا۔ سامنے آنے کیا مانا؟ جو خیر تو مانگنا چاہتا ہے آج مجھ سے مانگ لے۔ تو یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان عام ہو رہا ہے کہ جو بھی آئے اور جو کچھ مانگے خیر کی بات مانگے، اور خیر دنیا کی ہو یا آخرت کی، دونوں خیر ہیں، ہو سکتی ہیں، تو وہ آ کر مجھ سے مانگو۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ مہینہ دعا کا بھی مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، اور اس لیے ہے کہ بندہ اپنی سارا کچا چٹھا اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دیا کرے اس مہینے کے اندر۔ یا اللہ مجھے یہ حاجت ہے، یا اللہ مجھے یہ حاجت ہے، یا اللہ مجھے یہ حاجت ہے، یا اللہ
میرا یہ کام بنا دیجئے، یا اللہ مجھے یہ کام بنا دیجئے. دعا کی کثرت، یہ اس رمضان المبارک کا ایک اہم حصہ ہے. لہذا اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح یہ مہینہ صبر کا ہے، یہ مہینہ مواسات کا ہے، ہمدردی غمخواری کا ہے، یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا ہے، اسی طرح یہ کہنا بھی بیجا نہیں ہوگا کہ یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے. دعا کا مہینہ ہے. اور دعا کا مہینہ اس طرح ہے کہ عام دنوں میں تو ہم مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، جب کبھی توفیق ہوتی ہے تو دعا مانگتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر اللہ جل جلالہ دعوت دے کر منگوا رہے ہیں کہ آؤ اور مانگو، آؤ اور مانگو. کیا مانا کہ اگر کوئی آدمی اپنے دروازے پہ کھڑا ہو کے کسی نادار فقیر کو بلائے، آ بھائی آ کمرے، اپنے کمرے کے اندر بلاتا ہے اس کو اپنے پاس، آؤ مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو. اب جو وہ مانگتا ہے کہتے جاؤ اپنا راستہ لو. کوئی شریف آدمی کرے گا کہ ایک کسی کو دعوت دے کر بلائے کہ آؤ، اور پھر جب وہ مانگ لے تو اس کو رخصت کر دے کچھ دیے بغیر؟ جب ایک معمولی شریف انسان یہ کام نہیں کر سکتا تو وہ رب العالمین، وہ احکم الحاکمین، وہ ارحم الراحمین، وہ غیاث المستغیثین، وہ یہ کیسے کر سکتا ہے کہ بلائے اور رد کر دے؟ لہذا یہ مہینہ اس لحاظ سے دعا کا بھی مہینہ ہے، اور دعا بڑی عجیب چیز ہے. یہ دعا جو ہے بڑی ہی عجیب چیز ہے. جتنا اللہ تبارک و تعالی سے مانگو اتنا ہی میرا مالک خوش ہوتا ہے، اور خوش ہونے کے ساتھ اپنے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے، قرب عطا کرتا ہے. تعلق مع اللہ، اس کے دل میں تعلق مع اللہ کا اضافہ کرتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعا ایسی چیز رکھی ہے کہ اس کے لیے کوئی شرط نہیں، کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں. آدمی وضو سے ہونا بھی کوئی ضروری نہیں، بے وضو، یہاں تک کہ اگر حالت جنابت میں بھی ہو تو دعا کرنا جائز ہے. اللہ میں نے اتنا دروازہ کھول دیا. عورت اگر حیض کی حالت میں ہے تو قرآن نہیں پڑھ سکتی، جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھ سکتی، لیکن قرآن میں جو دعائیں ہیں ان دعا میں سے کوئی دعا کی نیت سے پڑھنے کی اجازت ہے. اتنا دروازہ کھلا ہوا ہے. دعا کے لیے قبلہ روح ہونے کی شرط نہیں کہ قبلہ روح ہو کر ہی آدمی، بیٹھنے کی بھی شرط نہیں، کھڑے ہو کر چلتے ہوئے اس کی بھی شرط نہیں کہ آدمی
مصلی پہ بیٹھے دو زانو ہو کر بیٹھے اور قبلہ روح ہو کر بیٹھے، شرط نہیں، البتہ آداب میں سے بے شک ہے، لیکن شرط نہیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی اجازت، اور زبان سے مانگنے کی بھی شرط نہیں، دل سے مانگ لو، زبان سے مانگنے کی بھی شرط نہیں، یعنی زبان ہلانے کی بھی اللہ نے شرط نہیں رکھی کہ تمہیں زبان ہلانے کی تکلیف بھی نہ ہو، دل سے مانگ لو، یا اللہ میں چاہتا ہوں، یا اللہ میری یہ حاجت پوری کر دیجیے، دل سے مانگ لو۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالی نے اتنا اس کو آسان اور سہل الحصول کر دیا ہے کہ جس کے برابر کوئی اور عبادت اتنے سہل الحصول نہیں ہے۔ نماز ہے، بہرحال اپنا ایک وقت طریقہ چاہتی ہے، شرائط ہیں، ارکان ہیں، سب کچھ ہے، اس کی نہ کوئی شرط نہ رکن، براہ راست اور دل سے مانگ لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ ہمارے حضرت والا نے فرمایا، حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے تھے کہ الحمدللہ مجھے کبھی اس میں تخلف نہیں ہوتا کہ جب کوئی شخص آتا ہے کہتا ہے کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے یا ایک بات پوچھنی ہے، تو بلا تاخیر فوراً دل میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ پتہ نہیں یہ کیا سوال پوچھ لے گا، اس کا صحیح جواب میرے دل میں ڈال دیجیے، دل میں، دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہوا، اندر ہی اندر میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبین ہم خبرنیس، وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا کا تعلق اس طرح بھی قائم کیا جا سکتا ہے۔ تو کوئی شرط اللہ تعالیٰ نے رکھی نہیں۔ تو ایک طرف اس کو دعا کا مہینہ قرار دیا جا رہا ہے، رات کو اللہ کا منادی آواز دے رہا ہے، دعوت دے رہا ہے کہ مجھے پکارو، اور کوئی شرط نہیں ہے پکارنے کی، جس طرح چاہو پکار لو، جس طرح چاہو پکار لو۔ جب آدمی بیت الخلاء میں ہوتا ہے تو وہاں پر زبان سے نہ تلاوت کرنا جائز ہے، نہ زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام لینا جائز ہے۔ تو وہاں تو ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں آدمی اپنی ایک گندگی کو باہر نکال رہا ہے، تو وہاں پر نہ نماز، وہ نہ تلاوت، نہ کوئی ایسی دعا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہو، وہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن دل میں دعا کرتے ہوئے، دل میں دعا کرتے رہو، دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، تو وہ وقت، وہ بھی اس کی بھی اجازت ہے، کھلی چھٹی ہے۔ اتنا آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے دعا، اور دعا ایسی چیز ہے کہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے بھی اگر مانگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری نوکری لگ جائے، اللہ میری رزق میں برکت دے دے، اللہ مجھے رزق وافر رزق عطا فرما دے، کشادگی عطا فرما دے، مجھے صحت عطا فرما دے، میرے گھر والوں کو صحت عطا فرما دے، یہ سب کیا ہے؟ یہ حاجتیں ہیں، دنیاوی حاجتیں۔ ان دنیاوی حاجتوں کو مانگنا بھی، یہ مانگنا بذات خود مانگنا بھی عبادت ہے، ثواب ہے،
اس پر ثواب ملتا ہے. جیسے کوئی اس کریم کی بارگاہ ایسی ہے کہ پہلے تو ہمیں بلایا اور بلا کر کہا کہ آؤ اور ہم سے مانگو. جب پہنچے مانگنے کے لیے تو فرمایا جو مانگ رہے ہیں وہ تو بعد میں دیں گے، لیکن فوراً کام یہ ہے کہ تمہارے اس آنے پر اجر اور ثواب عبادت کا لکھ دیا ہم نے. صرف متوجہ ہونے پر، صرف مانگنے پر، جو تم مانگ رہے ہو وہ دیکھا جائے گا، لیکن جو حاضری ہو گئی، تم نے حاضری لگا دی، ہمیں پکار لیا، ہمارا نام لے کر ہم سے کچھ مانگا، تو تنہا اس بات پر کہ تم نے مانگا ایک اجر تو فوراً تمہارا پکا ہو گیا. جتنی دعا کرو گے اتنے ہی اجر، جتنی دعا کرو گے اتنا ہی ثواب. ایک دعا کی ایک ثواب، دوسری دعا کی دوسرا ثواب، تیسری دعا کی تیسرا ثواب، چوتھی دعا کی چوتھا ثواب. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو تمہارے دعا مانگنے کا انعام ہے جو فوراً دے دیا ہم نے. لہذا کوئی دعا رد نہیں ہوتی، نامقبول نہیں ہوتی، اس کا فوراً پہلا انعام تو اسی وقت مل جاتا ہے جب آدمی بندہ مانگ رہا ہوتا ہے. کوئی ہوگا ایسا کریم کہ جو کہتا ہے جی اس بات کا انعام دے رہا ہوں کہ تم میرے پاس مانگنے آئے، اس بات کا انعام دے رہا ہوں کہ تم میرے پاس مانگنے آئے، اس بات کا انعام دیتا ہوں. تو اور اس سے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ دعا کی وجہ سے قرب پیدا ہوتا ہے، بندہ اللہ تعالی کے قریب ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہوتا ہے، اس کا تعلق مع اللہ، اس کا قرب اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ وہ بڑھتا ہے. تو اس واسطے دعا کو معمولی بات نہ سمجھو. یہ مہینہ جس طرح اور بہت سی باتوں کا مہینہ ہے، دعا کا بھی مہینہ ہے. ہمارے حضرت والا قدس اللہ تعالی سرہ، حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ کا معمول یہ تھا کہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک مسجد میں رہتے تھے، مسجد میں رہتے تھے، اور مسجد میں اپنے جو کچھ تھوڑے بہت معمولات رہ گئے ہوں، رات میں جو پورے نہیں ہو سکے، تلاوت ہے، ذکر ہے، تسبیح ہے، کچھ دیر تو وہ کر لیتے تھے. اس کے بعد سارا وقت دعا کرنے میں گزارتے تھے. آخر افطار تک ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور مانگ رہے ہیں. دنیا بھر کی حاجات، آخرت کی حاجات، اپنے حاجات، اپنے عزیزوں کی حاجات، اپنے گھر والوں کی حاجات، اپنے تعلق رکھنے والوں کی حاجات، ایک ایک کا نام لے کر مانگ رہے ہیں. فرمایا کرتے تھے جب ہم لوگ جاتے کوئی بھی حضرت کے متعلق میں، بھائی میں تمہارے نام لے کر دعا کرتا ہوں، میں تمہارا نام لے کر دعا کرتا ہوں. تو وہ وقت بیٹھے ہیں اور اپنے حق میں، اپنے سارے متعلقین کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں. کہتے ہیں جتنے تھوڑے بہت معمولات کرنے ہو، تلاوت کرنی ہے، کچھ ذکر کرنا ہے وہ کر لو، اس کے بعد مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، یہاں تک کہ افطار ہو جائے. تو حضرت والا کا یہ معمول ہم نے دیکھا کہ مسجد میں وقت گزارتے تھے اور دعائیں کرتے رہتے تھے. تو ایک مرتبہ میں نے عرض کیا حضرت سے کہ حضرت ہم نے بھی آپ کی اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کی، لیکن
گھر والے جو ہیں وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت میں اگر ہمارے ساتھ سارا دن تو ہوتا نہیں، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ رہ کر کام کرو، بیٹھو، تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت نے کہا کہ گھر والوں کی بات مان لو، اور پھر جتنا ہو سکے یہ جو کچھ ہے وہ اپنے گھر میں کرو، مسجد میں جانے کے بجائے۔ بہرحال ہر ایک کا نسخہ الگ الگ ہوتا ہے، ہر ایک جو طبیب ہوتا ہے وہ ہر ایک کو اس کے مطابق نسخہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال عرض یہ کرنا تھا کہ مہینہ ہے کاہے کا؟ دعا کا، اللہ تعالی کے ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اپنی حاجتیں رکھو، اللہ تعالی سے مانگو، جو تمہارے حق میں فائدہ مند ہوں گی دے دی جائیں گی، ضرور دی جائیں گی۔ بعض اوقات البتہ ہم نادانی سے ایسی بات مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ جیسے کوئی بچہ جو ہے وہ ماں باپ سے کہتا ہے چھری دے دو مجھے، چاقو دے دو، تو وہ نادان جانتا نہیں ہے کہ یہ چاقو مجھے ملے گا تو میں اپنا ہی کام تمام کر لوں گا، تو باپ اس کو اس کے وہ نہیں دیتا، کچھ اور دے دیتا ہے، کچھ اور دے دیتا ہے۔ تو ہمارا مالک بھی بعض اوقات ہم جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے مضر ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس کے لیے نقصان دہ ہوگی، تو وہ چیز نہیں دیتے، کچھ اور دے دیتے ہیں۔ اور دینے کا کیا معنی؟ دیکھو، اور دینے کے معنی یہ کہ ایک تو میں نے بتلایا تھا کہ دعا جس وقت مانگی تو صرف مانگنے کے اوپر اجر لکھ دیا گیا تھا، وہ اجر تو ہو گیا۔ اب اگر کوئی چیز ہم جیسے نادان اپنے لیے مانگ رہے ہیں اور کم از کم اس وقت وہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اپنے علم ازلی کے ذریعے کہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، تو وہ اس کو اس وقت نہیں دیں گے، لیکن اس کے بدلے کچھ اور دیں گے۔ یہ جو کچھ اور ہے یہ اجر اضافی ہے، دعا کا اجر اضافی ہے۔ کیا ہوگا کہ میرا مالک یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے ایک فضول چیز مانگ رہا تھا جو اس کے لیے نہ مناسب تھی، مضر تھی، وہ مانگ رہا تھا، میں نے اس کو وہ نہیں دی، دوسری چیز دوں گا، اپنی پسند سے دوں گا۔ یہ تو اپنی پسند سے مانگ رہا تھا، میں اپنی پسند سے دوں گا۔ اور یہ نادان جب مجھے اس سے مانگی ہوئی چیز اس کو نہیں ملے گی تو اس کا کچھ دل ٹوٹے گا، اس کے دل میں افسردگی پیدا ہوگی، کچھ غم ہوگا، اس غم پہ بھی اجر دوں گا، اس افسردگی پر بھی اجر دوں گا کہ جو مضر چیز مانگنے کے باوجود اس کو جب نہیں دی گئی تو اس نہ دینے پر جو غم ہوا اس غم پہ بھی اجر دوں گا۔ تو ایک دعا کا اجر، دوسرا جو چیز مانگی گئی تھی اس سے اچھی چیز، وہ اس کے علم میں ہے کیا اچھی چیز ہے جو دینے والا ہے، اور پھر اس نہ ملنے پر جو غم ہے اس غم پر بھی اجر۔ تو اس طرح میرے مالک نے اپنی درگاہ کھولی ہوئی ہے، اپنے سخاوت کے خزانے اس طرح لٹائے ہوئے ہیں۔ تو رمضان کے مہینے میں یہ سمجھو کہ بھئی دعائیں بہت کرنی ہیں، اور سب کام تو کرنا ہی ہے، روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا انشاءاللہ،
اور عبادات، تلاوت کی کثرت اور اللہ کی تسبیح اور جو کچھ عبادت بن پڑے، صدقہ، خیرات وغیرہ۔ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ویسے تو آپ سخی تھے ہی، گھر میں کچھ رکھتے ہی نہیں تھے، سب ضرورت مندوں پر خرچ کر دیتے تھے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں آپ ایسے ہوتے تھے جیسے ریح مرسلہ، یعنی اللہ تعالی کی طرف سے چلائی ہوئی ہوا، اتنا صدقہ خیرات کرتے تھے۔ یہ سب کرو، لیکن ساتھ ساتھ دعا، چلتے پھرتے اپنی حاجتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے رہیں، اور رات کا وقت خاص طور سے اس دعا کے لیے بہت ہی خاص وقت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کا۔ تو دعا کی کثرت کرو۔ تو میں کافی دنوں سے یہ سوچتا تھا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کو مانگنا بھی نہیں آتا، دعا کرنی بھی نہیں آتی۔ ایسے ہماری حالت اس فقیر کی ہے کہ جس کے پاس کوئی جھولی اور پیالہ بھی نہیں جس میں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ تو ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہی دعا کی فضیلت بیان فرما رہے تھے، اور اس میں یہ جملہ فرمایا کہ مانگنے والا چاہیے، دینے والے کے دینے میں کوئی کمی نہیں۔ مانگنے والا چاہیے، کوئی جو ناشنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں۔ مانگنے والا چاہیے، جھولی پھیلانے والا چاہیے، اس کی عطا میں کوئی کمی نہیں۔ تو حضرت خواجہ حضیر الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت کسی کے پاس جھولی بھی نہ ہو تو کیا کرے؟ جھولی بھی نہ ہو تو کیا کرے؟ یعنی مانگنا نہ آتا ہو تو کیا کرے؟ تو فرمایا جھولی بھی وہیں سے مانگے۔ یا اللہ میرے پاس تو جھولی بھی نہیں ہے، یا اللہ مجھے تو مانگنا بھی نہیں آتا، تو مجھے مانگنے کی توفیق بھی آپ ہی عطا کر دو۔ میرے پاس مانگنے کے الفاظ نہیں، الفاظ بھی آپ ہی عطا فرما دو۔ میں کیا کیا مانگنا چاہیے اس سے بھی نا واقف ہوں، اتنا میں نادان ہوں، اتنا نا واقف ہوں کہ میرے بھلائی کی کیا چیز ہے وہ مجھے نہیں آتی، اس کو مانگنا نہیں آتا، تو اللہ وہ بھی مجھے سکھا دیجیے، وہیں سے مانگو۔ اور یہ سنت ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر الاجابہ۔ اے اللہ میں آپ سے اچھی دعا مانگنے کی توفیق چاہتا ہوں، اچھی دعا مانگنے کی، اب حضور سے زیادہ اچھی دعا کون مانگے گا؟ لیکن فرمایا اللہم انی اسألک خیر المسئلہ، میں آپ سے اچھی باتیں مانگنے، سوال کرنے کی توفیق چاہتا ہوں، وخیر الدعاء، اور اچھی دعا کرنے کی توفیق چاہتا ہوں، وخیر الاجابہ، اور دعا کی اچھی قبولیت کا آپ سے مانگتا ہوں۔ تو جس کو دعا کرنی نہیں آتی وہ بھی اللہ میاں سے مانگے، یا اللہ مجھے تو دعا کرنی آتی نہیں، تو آپ ہی فرما دیجیے۔ ہمارے حضرت والا حضرت عارف قدس اللہ تعالی سرہ فرمانے لگے
کہ ایک مرتبہ میں بیت اللہ شریف کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا. اس زمانے میں بیت اللہ شریف جو ہے وہ اتنا رش نہیں ہوتا تھا. ہم نے بھی ایسے وقت گزارے ہیں کہ ہر چکر میں حجر اسود کا بوسہ مل جایا کرتا تھا. 25-30 آدمی بس طواف کر رہے ہیں اور اس میں تو حتیم میں اکیلا بیٹھا ہے آدمی مزاب رحمت کے نیچے. تو حضرت بھی کسی صورت میں تھے کہ جو خاص طور پر مقبولیت کی جگہ ہوتی ہیں ان میں سے کہیں مجھے یاد نہیں رہا کس جگہ وہاں تشریف فرماتے اور ہاتھ اٹھائے. اب حضرت کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ تو اٹھا لیا, دعا سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کروں. جتنی دعائیں جب مجلس ختم ہوتی تھی حضرت والا کی تو آخر میں حضرت دعا کیا کرتے تھے. 10-15 منٹ کی دعا ہوتی تھی اور ساری کبھی اب کے اثر جب میری مجلس ہوئی تھی اس میں کیا دعا کی تھی یہ بھی یاد نہیں آ رہا. اب کیا کروں یہ بھی یاد نہیں آ رہا. کچھ ادعیہ معصورہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بھی یاد نہیں آ رہا. جو حاجتیں اپنی یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ بھی یاد نہیں آ رہی. ہاتھ پھیلے ہوئے. تو اتنا مجھے وہ ہوا کہ یا اللہ آپ نے ایسی اجابت مقبولیت کی جگہ آپ نے مجھے بلایا اور اس کی توفیق عطا فرمائی. ہاتھ بھی میں نے اٹھا لیے اور میں اتنا کہ دعا ہی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کیا کروں کیا نہ کروں. تو فرماتے ہیں کہ کچھ ایسا محسوس ہوا جیسے کہا جا رہا ہو کہ تو کیا مانگے گا, تو کیا مانگے گا. یہ تو نے جو ہاتھ اپنے سامنے پھیلائے ہوئے ہیں ہمارے سامنے, یہ ہاتھ جو ہیں یہ ساری حاجتوں کے نمائندے ہیں. یہ ساری حاجتوں کے نمائندے ہیں. تو زبان سے کیا مانگے, تجھے مانگنا بھی آئے کہ نہ آئے, لیکن تیرے ہاتھ ہماری طرف پھیلے ہوئے ہیں تو یہ ہاتھ ہی ساری حاجتوں کے نمائندے ہیں. ساری کائنات ان ہاتھوں کے نیچے ہے کیونکہ یہ ہاتھ ہماری طرف تو نے اٹھائے ہوئے ہیں. تو بعض اوقات بے زبانی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے, بے زبانی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے کہ زبان سے تو آدمی کچھ نہیں کہہ رہا لیکن اس کی جو مجموعی حالت ہے اس کا جو سراپا ہے وہ خود بذات خود دعا کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. ایسے مواقع پر بعض اوقات آدمی کی سٹی گم ہو جاتی ہے, وہ کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن یہ بے زبانی بذات خود ایک زبان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خود ایک زبان ہے. جب کسی ایسی صورتحال سے دو چار ہو تو اللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان کہی باتوں کو بھی سن لیتے ہیں. ان کہی باتیں جو زبان سے کہیں بھی نہیں وہ بھی سن لیتے ہیں. من نبود مو تقاضا ہم نبود, من نبود مو تقاضا ہم نبود, لطف او نا گفتہ امامی سنو. سبحان اللہ. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہم بھی نہیں تھے, من نبود مو تقاضا ہم نبود, ہم بھی نہیں تھے اور تقاضا بھی کوئی نہیں تھا ہماری طرف سے, لیکن لطف او نا گفتہ مامی شنود, اس کے لطف و کرم نے
ہماری انکہی باتیں بھی سن لی، انکہی باتیں، لطف او نا گفتہ ما بھی سنو. انسان کے اوپر ایسی حالتیں طاری ہوتی ہیں، ہم پر پتہ نہیں وہاں کعبہ شریف جا کے پتہ نہیں کتنی مرتبہ کہ حیران پریشان ہاتھ اٹھے ہوئے اور زبان سے کچھ نکل نہیں رہا، ہاتھ ہی اٹھا رکھے ہیں بس، کیونکہ وہاں جا کر اس کے جو برستے ہوئے انوار ہیں ان میں آدمی جا کر اپنی سیاکاری، اپنی ناکارگی، اس کا جب احساس کرتا ہے تو کچھ متحیر ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، الفاظ زبان سے نکلتے بھی نہیں. وہ حالت بھی میرے مالک کو بہت پسند ہے. بے زبانی کی زبان بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اب میں آپ سے کیا عرض کروں، یہ بھی جو حادثہ بھی میرے ساتھ پیش آیا تھا، یہ مجھ پر جو قاتلانہ حملہ ہوا، گولیاں چل رہی تھیں، تو میری اہلیہ تو وہ پڑھنے لگی، ان کو یاد آ گیا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. تو لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ سوچتا رہا کیا دعا پڑھنی چاہیے ایسے موقع پر، کیا مانگنا چاہیے. بالکل ذہن سپاٹ ہو گیا. الحمدللہ عام حالات میں کچھ نہ کچھ توفیق ہوتی رہتی ہے دعا کرنے کی، دل ہی دل میں. اس وقت ذہن ہی سپاٹ ہو گیا، کوئی گھبراہٹ بھی نہیں، کوئی پریشانی بھی نہیں، کوئی یعنی ایک غیر معمولی فضا بھی نہیں، لیکن ذہن سپاٹ. کیا پڑھنا چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، کچھ نہیں، سپاٹ ذہن. تو لیکن وہ لطف او ما نا گفتہ ما میں سنو، ما نبود مو تقاضا ما نبود، لطف او نا گفتہ ما میں سنو. اس نے ہماری انکہی باتیں بھی سن لی میرے مالک. تو بھائی میرا مالک جو ہے وہ دعا کو بہت پسند کرتا ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ خاص طور سے دعا کا ہے. دعا کرنی ہمیں آتی نہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اور چونکہ ہمیں آتی نہیں دعا مانگنا، چونکہ ہمیں آتا نہیں، کیا مانگے کیا نہ مانگے اس کی بھی تمیز نہیں، تو قربان جائیے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے سکھا دیا. اچھا تمہیں نہیں آتا، چلو میں بتا دیتا ہوں. اور ایسی ایسی دعائیں سکھا دیں، ایسی ایسی دعائیں بتا دیں کہ جن میں دنیا آخرت سب کی کامیابیاں مضمر ہیں، جس میں وہ دعائیں جو پیغمبر ہی مانگ سکتا ہے، وہ دعائیں بھی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ وحی کے ذریعے سکھائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مانگی. تو اگر دعا
اللہ تعالیٰ کی نے قرآن میں جو دعائیں آئیں وہ، اور جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ، دونوں علمیہ کی سکھائی ہوئی ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالی نے درخواست کا مضمون خود مقرر مدون فرما دیا. ارے تم کیا درخواست کرو گے، تم کیا مانگو گے، ہم ہی بتا دیتے ہیں کیا مانگو. قرآن میں بتا دیا اور رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بتا دیا، جس کو ادعیہ ماثورہ کہتے ہیں. لہذا یہ دعاؤں کے جو مجموعے ہیں نا ہمارے ہاں مشہور ہیں، الحزب الاعظم ہے، سب سے زیادہ جامع تو ہے حسن حسین، اور پھر الحزب الاعظم، اور اس سے بھی مختصر کر دیا ہمارے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے مناجات مقبول. اس میں وہی دعائیں جمع کی ہیں جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی. تو کیا کیا مانگ لیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی عظمت ہمیں معلوم ہی نہیں. تو اس واسطے میرا دل چاہتا تھا کہ کبھی کوئی سلسلہ ایسا شروع کروں کہ جس میں ان دعاؤں کی تشریح ہو. تو اتفاق سے ایک ہمارے ساتھی نے بھی یہ فرمائش کی کہ اب کے رمضان کے بیانات میں مناجات مقبول کی تشریح کریں. تشریح تو میں کیا کروں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو کچھ دل میں ڈالے گا اس کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، تاکہ ان دعاؤں کی قدر ہو اور ان کے مانگنے کا جذبہ پیدا ہو. کس طرح ہماری تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اگلے اتوار سے یہ سلسلہ شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمیں مانگنے والا بنا دے، منگتا بنا دے. منگتا، اللہ میاں کے سامنے اللہ میاں ہمیں منگتا بنا دے. منگتا جانتے ہو نا، اب تو لوگ منگتا کے لفظ بھی بھول بھال گئے ہوں گے، اب لوگوں کو اردو بھی نہیں آتی. منگتا کہتے ہیں اس شخص کو جو ہر وقت مانگتا رہتا ہے اور عام حالات میں یہ کوئی اچھا لفظ نہیں سمجھا جاتا. ارے بھائی یہ تو منگتا ہے، کیا مانا کہ اس ہر وقت یہ کچھ نہ کچھ سوال یہ کھڑا رہتا ہے. ہمارے آج کچھ مانگا، ابھی 1 گھنٹے پہلے کچھ مانگا تھا، 1 گھنٹے بعد پھر آگے مانگ رہا ہے، پھر 2 گھنٹے بعد پھر آ کے مانگ رہا ہے. تو کہتے ہیں یہ منگتا ہے، مطلب اس کو عادت پڑ گئی ہے مانگنے کی. تو ایسے منگتے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا دنیا میں کہ یہ ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے. کچھ بھی دے دو پھر آئے گا مانگنے، پھر دے دیا پھر آ جائے گا، پھر آ جائے گا. وہ منگتا ہے، ہر ایک سے اور ہر ایک سے مانگتا پھرتا. تو یہ منگتا ہے. تو ویسے تو منگتا اچھی بات نہیں ہے دنیا کے اندر منگتا بن جانا، لیکن اس بارگاہ کے لیے منگتا بن جانا یہ بڑا اعزاز ہے، بڑا اعزاز ہے. اس بارگاہ سے منگ کے سامنے منگتا بن جانا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو مانگتا نہیں اللہ سے اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے. مانگتا کیوں نہیں؟ تو اس واسطے بھائی دعاؤں کو اپنا اس مہینے کے اندر خاص طور پر اہتمام کے ساتھ اپنے معمول میں شامل فرمائیں اور مناجات مقبول پڑھ لیا کریں روزانہ، کم از کم
ایک منزل مناجات مقبول کی پڑھ لیا کریں، اس میں ساری دعائیں ہیں، اور پڑھ کیا لیا کریں؟ مانگ لیا کریں۔ اس کے اندر جو ترجمہ ہے وہ دیکھ کر اس کو مانگنے کے انداز سے مانگیں۔ دعا پڑھنے کی نہیں ہوتی، دعا مانگنے کی ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو یہ سلسلہ کچھ دن چلے گا۔ معصور دعاؤں کی تھوڑی تشریح کا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اہدنا وسددنا وقنا شرور انفسنا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ لا إله إلا أنت سبحانك أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے بارگاہ کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کثرت دعا کی توفیق عطا فرما، کثرت شکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی بھی ظاہری اور باطنی بیماریاں ہماری دور فرما دے۔ یا اللہ ہمارے تمام جائز مقاصد اپنے فضل و کرم سے پورے فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، جن جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے مقاصد حسنہ کو پورا فرما دے۔ یا اللہ ہم میں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو اور کس طرح پریشان ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانی کو رفع فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، ہماری ساری حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ملک کو ترقی اور استحکام عطا فرما۔ اس کو